اور رسالت مآب علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، مسجد نبوی میں، اس زمین سے پوچھا، زمین کے اوپر رہ کر پوچھا یہ زمین کس کی؟ وہاں کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی۔ کہا جی ان کا رکھوالا کون ہے؟ کہا جی ان کا چاچو ہے۔ کہاں ہے؟ کہا جی یہ ہے۔ کہا جی میں چاہتا ہوں کہ اس زمین پر میں مسجد بناؤں، اللہ کا گھر۔ یہ مدینہ سٹی کی پہلی مسجد ہے۔ قباء تو مدینہ سے باہر کی بات ہے نا، قباء تو اس وقت باب المدینہ تھا نا۔ اب تو مدینہ میں آ جانا اب تو مدینہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے یار، تقریباً 1000 یا 1200 کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے تبوک بھی مدینہ ریجن میں آتا ہے۔ یہ اقلیم مدینہ ہے، یعنی مدینہ کا پروونس ہے، صوبہ ہے۔ اس وقت کے مدینہ کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، ہم تو آپ کے لیے آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، آپ اگر ہماری زمین پر مسجد بنائیں اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، خوشی اپنی جگہ، لیکن اس کی قیمت طے کیجیے۔ اب ایک بات مجھے بتائیں، جن کو قرآن انصاری کہتا ہے، مدد کرنے والے، دینے والے، لینے والے نہیں، لگانے والے، پیچھے ہٹنے والے نہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت سعد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ برق غمات تک جانا پڑے نا تو ہماری جانیں وہاں تک پہنچے گی آپ کی حفاظت کے لیے۔ یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی بات فرما رہے ہیں، آپ ہمارے مالوں اور جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ یہ لفظ ہم ہے، لیں گے، ٹھیک ہو گیا، قیمت طے ہو گئی۔ رسول اللہ نے اصرار فرما کر قیمت دی، اور کس کے مال سے دی؟ ابو بکر آپ مال ادا کیجیے۔ یعنی ابو بکر کے مال کو اپنا مال رسول اللہ قرار دینے والے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق نے صرف یہاں پر مال نہیں لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر اس موقع پر مال لگایا ابو بکر نے۔ جو حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی، اصل میں یہی سمجھانے لگا تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، باب ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا کے باب کے تحت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو جلد 2 میں لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ما لأحد عنده ید ما لأحد عندنا ید، یہ بھی وہی لأحد لفظ ہے جو میں ادھر پڑھ چکا ہوں۔ ما لأحد عندنا ید الا وقد کافینا، لوگوں اس میری دنیاوی زندگی پہ جس بندے نے ہم پہ احسان کیا، میں نے اللہ رب العزت کی دین سے اس کا بدلہ چکا دیا۔ سبحان اللہ۔ ما خلا ابا بکر، ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ یکافئہ اللہ یوم القیامت بہا، کل قیامت میں اللہ رب العزت سے ابو بکر کے ان احسانات کا بدلہ ادا کرواؤں گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ بتائیں، یہ رسالت مآب علیہ السلام کی زبان اقدس سے بات ہے۔ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، اگلا لفظ کہ مجھے کسی کے مال، پیسہ، دولت نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا، اگر اللہ کے علاوہ رب مجھے فرمائے میرے علاوہ کسی اور کو دوست چنتے ہو تو چنو، لاتخذت ابا بکر خلیلا، اتخذت نہیں لاتخذت، یہ لام تخصیص کی ہے، فرمایا میری نظر کسی اور پہ نہ جاتی، ابو بکر پہ ٹک جاتی۔ سبحان اللہ۔ وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، لیکن میں نے خلیل اللہ میں صرف اللہ کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنانے کا اس کائنات میں حکم ہوتا تو ابو بکر کو بناتا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ رسالت مآب علیہ السلام کے فرامین میں ابو بکر صدیق کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہاں تک
کس جگہ تک اس کو سلامی پیش کی جائے، کس جگہ تک ابو بکر صدیق کی بات کو یوں بندہ پیش کرے. یہ ایک آیت ایک حدیث پر میں نے بات کی ہے، یقین مانے اس پر کتنا وقت مزید بات کر سکی جا سکتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ثقاہت اور عدالت کسی جگہ جا کے ختم نہیں ہوتی. جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کے مصطفائی ہے، تو سائے میں ابو بکر صدیق بھی حضور کا ساتھی ہے. سبحان اللہ. اس طرح ابو بکر صدیق کو ایک ایک موقع پہ ساتھ رکھا گیا. کہتے ہیں ابو بکر نے ہجرت کی رات جب رسول اللہ کو اپنی گود میں سلایا ہوا تھا، اللہ سے جہاں اور دعاؤں میں دل سے اندر گنگنا کر رب سے مانگا، تو وہاں ایک بات یہ بھی مانگی کہ اللہ پوری کائنات میں تو نے مجھے منتخب کر کے حضور کا پہرے دار بنایا ہے. اللہ پوری کائنات میں آج اکیلا میں حضور پاک کا پہرے دار بیٹھا ہوں. اللہ اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو احسان قیامت تک میرے اوپر کر، میرا پہرا قیامت تک حضور پہ برقرار رہے. سبحان اللہ. میرے دوستو، پیغمبر کریم کے اس صحابی رسول کی یہ دعا یوں قبول ہوئی، روزہ اقدس میں آج بھی ابو بکر کا پہرا برقرار ہے. سبحان اللہ. اور رسالت مآب نے ایک ایک موقع پر ابو بکر صدیق کے اکرام کو، اعزاز کو سامنے رکھا، بلکہ میں یوں کہوں دلداری کو سامنے رکھا. کیسے؟ ایک غار ہے، ایک مزار ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے. غار میں بھی حضور، مزار میں بھی حضور، غار میں بھی ابو بکر، مزار میں بھی ابو بکر. یہ غار میں بھی اکٹھے، مزار میں بھی اکٹھے، لیکن ترتیب تھوڑی سی جدا ہے. غار میں پہلے ابو بکر گئے ہیں، صفائی کر کے حضور پاک کو بلایا ہے. مزار میں پہلے حضور گئے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ بنایا ہے تو ابو بکر آیا. ایک ایک موقع پر غار کی تکالیف سے حضور کو ابو بکر نے پہلے جا کر بچایا، سوراخ بند کی، صفائی کی، پوری ترتیب. اور مزار میں کوئی تکلیفیں نہیں ہیں، کوئی نعوذ باللہ کوئی عذاب کی جگہ نہیں ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن قبر تو ہے نا. حدیث میں ہے کہ قبر سے زیادہ وحشت ناک جگہ تو عام بندے کے لیے اور کچھ نہیں ہے نا. ابو بکر نے آنا تو اس برزخ کے حصے اس قبر میں ہی ہے نا. تو ادھر اگر کچھ وحشت کا معاملہ ہو تو حضور پہلے موجود ہو. سبحان اللہ. یہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو بکر سے تعلق ہے، محبت ہے. یار اس دھرتی پہ کبھی دل کی بات کسی اور کو نہ کہی ہو اور ابو بکر صدیق سے بھی چھپا لی گئی ہو، یہ نہیں ملتا. جہاں سب بے بس ہو جاتے وہاں ابو بکر پہنچتا تھا اور ابو بکر سے راز و نیاز ہو جایا کرتا تھا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.